ایماندار اور ڈرنے والا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد کرو اسی رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے کافروں کے ظلم سے تنگ آتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے تھے۔ حضور مدینہ پہنچے ہیں لیکن کافروں کا ظلم ختم نہیں ہوتا۔ آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا صاحب کہ جب مسلمان امن پرست ہوتا ہے، جب مسلمان جھگڑا فساد اور وائلنس سے دور ہٹتا ہے تو لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو بزدل ہے، اسے مارنا نہیں آتا، اسے ماولنچنگ نہیں آتی، اسے راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو گالی دینا نہیں آتا ہے نا۔ مسلمان ڈر جاتا ہے، مسلمان بولتا نہیں ہے، مسلمان کرا جاتا ہے، جب اسے دھمکایا جاتا ہے تو راستہ چھوڑ دیتا ہے، لوگ بزدل سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن صاحب یاد رکھیے گا کہ ہر دروازہ بند کرنے والا، ہر زبان خاموش کرنے والا، ہر امن چاہنے والا، ہر شانتی چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا ہے۔ ہر شانتی چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ مانوتا شانتی کے ساتھ جیتی رہے، ہے نا، کوئی فساد برپا نہ ہو۔ لیکن لوگ ہمیں بزدل سمجھ لیتے ہیں۔ ہوا تھا صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو لے کر کے مکہ چھوڑا اور مدینہ پہنچے تو کافروں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مسلمان تو بزدل ہو چکے ہیں، ان کو تو تلوار چلانے کا ہنر نہیں آتا، ان کو تو لڑائی کرنے کے طریقے نہیں آتے۔ تو ان مکے کے کافروں نے کیا کیا صاحب، مدینہ آ کر کے مسلمانوں کو دھمکاتے، ان کی بکریاں اٹھا کر کے لے جاتے، چوری کر کے لے جاتے۔ ہے صاحب ذرا توجہ ہے، سنیں گے روزے کی حالت میں، اگر آپ کی توجہ رہی تو سناؤں گا ضرور، ذرا مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ اس دور میں بھی مسلمانوں کو بزدل سمجھا گیا، حتی الامکان کہ جو حضور کے پیارے صحابہ مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے، کافروں نے ان کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا، ان کی زمینوں کو ہڑپ لیا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ اب حضور کے ساتھ آنے والے سارے صحابہ بیٹھ کر کے افسوس مناتے رہے، لیکن حضور نے تب تک کسی جنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ لیکن دنیا نے دیکھا صاحب، جب لوگوں نے مسلمانوں کو بزدل کہا تھا، جب لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے تو وہ 313 مسلمانوں نے دنیا کو یہ درس دے دیا کہ مسلمان بزدل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب میدان میں آتا ہے تو 313 کی وہ تاریخ بنا دیتا ہے۔ آج تک کفر ان 313 کی تاریخ سے ان کے دلوں میں لرزہ اور کپ کپی طاری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی رمضان کا مہینہ تھا مسلمانوں۔ اے نوجوانوں سنو، روزہ رکھ کر کے کام پہ جانے پر تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے، سنو، یہی رمضان کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحاباؤں کو جب تڑپایا گیا، جب ترسایا گیا، جب ان کو بزدل سمجھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جاؤ تم بھی دلیری دکھاؤ۔ مکے کا ایک قافلہ شام کے طرف گیا ہے، جب وہ ریٹرن پہ آئے تو ان لوگوں نے تمہارے مال و دولت پر قبضہ کر لیا، تمہاری زمین و جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ ان کو بھی بتانا ضروری ہے، ان کو بھی دکھانا ضروری ہے کہ جب کسی کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے، انسان کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں صاحب؟ معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آج اسرائیل کو معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ معلوم چل رہا ہے نا؟ کتنے دودھ میں اور کتنے پانی میں ہو بیٹا، اب تو تمہیں معلوم چلے گا۔ میں فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، بی سی نیوز کا پوسٹ، اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے بہت غلطی کر دی۔ بولے کون سی غلطی؟ کہا یہ تو ظلم کر دیا۔ کون سا ظلم؟ کہا کہ ہسپتال کے قریب بم مار دیا اور ہسپتال کی دیوار گر گئی۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، کیا تم نے کہہ دیا، 80,000 مسلمانوں کو تم نے پیس کر رکھ دیا، تم نے اسکولوں پر بم گرائے، ہسپتالوں پر بم گرائے، ماں کے کوکھ سے بچے کو نکال کر مارا گیا، تم نے ریئل جینوسائیڈ کیا، بھوک اور تڑپا کر کے پیاس سے بچوں کو مارا گیا، انسانیت کو رونگ دیا تم نے، انسانیت کو پیس دیا تم نے۔ آج تم کہتے ہو ہسپتال پر بم گر گیا تو ظلم ہو گیا؟ صاحب
تم نے ابھی جو ہے دیکھا ہی کہاں ہے. ہم امن پرست لوگ ہیں, ہم وائلنس نہیں چاہتے ہیں, لیکن جب خدا کے طرف سے حکم ہوتا ہے تو ہم کافروں کے گردن کاٹنا بھی جانتے ہیں اور انہیں مار کر کے دنیا سے کھدیڑنا بھی جانتے ہیں. وہ اسرائیل جس کو ہم نے زمین دی تھی وہ آج ہمارے کاندھے پر بیٹھ کر کے جو ہے ناچ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. صاحب تمہاری وجود ہی کیا ہے؟ ہم نے تمہیں مدینہ میں پناہ دیا تو تم نے وہاں غداری کی, تمہیں فلسطین پہ پناہ دیا تو تم نے وہاں ہمارے بیت المقدس کو ہڑپ لیا, ہمارے قبلہ اول کو ہڑپ لیا, اور آج کہتے ہو ظلم ہو گیا ہے. تم اس وقت نہیں دیکھتے جب جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا, جہاں پر پوری دنیا ہائے ہائے کرتی رہ گئی. تم نے بموں کے بارش کر دیے, لوگ مرتے چلے گئے, لوگ کرتے چلے گئے, پیستے چلے گئے, دنیا دیکھتی چلی گئی. لیکن آج تمہارے گھر پر بم گر گیا تو سمجھ رہے ہو کہ جو ہے بڑا افسوس ہو گیا, بڑا ظلم ہو گیا. صاحب یاد رکھیے گا, ہم جو ہے اپنی طاقت سے نہیں لڑتے ہیں, ہماری طاقت ہمارا پروردگار ہے. ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم اللہ کی طاقت سے لڑتے ہیں. ہم یہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جب کوئی کافر مکے کو ڈھانے کے لیے آتا ہے, ہمارے جسم میں اگر جان باقی نہ رہے پھر بھی مولا تعالیٰ ابابیل اور چڑیوں کے ذریعے سے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کر لیا کرتا ہے. تو ہمارا مددگار میرا مالک ہے, ہمارا پالنہار پروردگار ہے, تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.